وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالی تمام مومنین و مومنات جہاں پر بھی ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام اہل ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل. جہاں پر بھی مجاہدین اسلام ہیں اسلام کی عزت اور سرفرازی کے لیے اپنا جان اور مال اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ان سب کی عزت، صحت و سلامتی اور طولانی عمر کے لیے ایک اور بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل. تمام رہبران الہی اور خاص طور پہ رہبر معظم سید علی خامنہئی حافظہ اللہ کی صحت و سلامتی اور طولانی عمر اور حفاظت کے لیے ایک اور صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے. آج یکم محرم الحرام ہے. محرم الحرام اور سفر المظفر، یہ دو مہینے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس عنوان سے کہ اسلام کی بقا اور دین اسلام کی حیات اور اسلام ناب کی زندگی اس وقت تک باقی ہے جب تک محرم اور سفر باقی. سید الشہداء علیہ السلام جو فرزند رسول ہیں، فرزند امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، فرزند سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صل علی محمد. عالم اسلام کی عظیم شخصیت، عالم اسلام کے عظیم محسن، ان کی شہادت کے ایام آ پہنچے. سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت اور پھر سید الشہداء علیہ السلام کا قیام و تحریک، یہ اگرچہ الگ الگ موضوع ہیں لیکن اکٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ سید الشہداء کی تحریک کا بڑا گہرا تعلق ہے سید الشہداء کی شخصیت کے ساتھ. جس شخصیت کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، اگر وہ الہی شخصیات ہیں تو ہمیں ان کی معرفت ہونی چاہیے. یہ معرفت بڑی بنیادی چیز ہے جس کی طرف ایک بڑی تعداد کی توجہ نہیں ہوتی. اگر معرفت کوئی آسان سی چیز ہوتی اور آسانی سے حاصل ہو جاتی تو پھر کبھی بھی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اس حالت میں مر جائے کہ اس کو اپنے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ معرفت حاصل کرنے والی چیز ہے، کسب کرنے والی چیز ہے، اس کے لیے کاوش کرنی ہے، اس کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرنا. اگر کوئی یہ کہے کہ کیونکہ مجھے پتہ ہے سید الشہداء علیہ السلام کس سال میں پیدا ہوئے، کس گھر میں بڑے ہوئے، ان کے والدین کون ہیں، ان کے اجداد کون ہیں، اور وہ یہ سمجھے کہ ان معلومات سے کہ وہ کب کتنا عرصہ مدینہ میں رہے، پھر مدینہ سے انہوں نے کب ہجرت کی، انہوں نے کتنے حج کیے، انہوں نے کتنے سفر کیے، یہ تاریخ ہے سید الشہداء علیہ السلام زندگی کی. اگر کوئی یہ سمجھے یہ معرفت ہے تو یاد رکھیں یہ بہت ساروں کو پتہ تھا اور بہت سارے اہل علم کو آج بھی پتہ ہے. اس زمانے میں بھی ایک بڑی تعداد کو اس چیز کی معرفت، یہ آشنائی تھی، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، وہ امام کی امامت میں نہیں تھے. مدینہ کی اکثریت امام کی امامت کو قبول نہیں کر رہے تھے، ان کی معرفت نہیں رکھتے. جس طرح آپ دیکھیں اگر کسی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ساری معلومات ہوں کہ وہ مکہ میں 13 سال رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، اتنی جنگیں لڑی، یہ معرفت رسول نہیں ہے. معرفت کا تعلق دل سے ہے. معرفت
کہ نتائج میں ایمان ہے. معرفت الگ چیز ہے. جس طرح کہا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی شناخت حاصل کرو، اس کی عظمتوں کو درک کرو. کیوں؟ توجہ کریے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی معرفت ایک خاص شعور ہے. اللہ کوئی حصی چیز تو ہے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے. نہ نظر آتا ہے نہ محسوس ہوتا ہے. انسان ہم ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں عموماً جو ہمیں نظر آئیں، جو ہمیں محسوس ہوں، جن کو ہم حس کریں، ان کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں. جو نظر ہمیں نہ آئیں، جن کو ہم محسوس نہ کریں، ان کے ہم قریب بھی نہیں ہوتے. ان کو ہمیں ان کا قرب بھی نہیں ہوتا. مثلا آپ دیکھیں مثال کے طور پر بچے کے سامنے کوئی نہ آشنا آئے ایک دم وہ گھبرا جاتا، لیکن 2-4 دن رہے تو بچہ خوش ہو جاتا، یہ اپنا ہی ہے. لیکن پہلی دفعہ جب بچہ دیکھتا ہے تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ عموماً دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، بھئی یہ کون آ گیا؟ کیونکہ مانوس نہیں ہے. مانوس نہ ہونے کی وجہ سے حتیٰ محسوس بھی کر رہا ہے لیکن پھر بھی ڈر رہا ہے، بھاگ رہا ہے اس سے. تو انسان عموماً مانوس ان چیزوں سے ہوتا ہے جن کو محسوس کرے، اور وہ بھی زیادہ ٹائم دیکھے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا. جب اللہ نظر ہی نہیں آتا تو پھر اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ اس کی معرفت تو بنیاد ہے. اللہ کی معرفت، پھر رسول اللہ کی معرفت، پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت. تو عزیزان گرامی، معرفت ایک شعور ہے جو اس شخصیت کے متعلق یا خدا کے متعلق انسان کو جو معرفت ہوتی ہے وہ ایک شعور ہے. یعنی انسان درک کرے اپنے خاص شعور سے کہ ایک ذات ہے جس نے اس ہستی کو بنایا ہے، جو اس نظام کو لے کے چل رہا ہے، جس کی ہر لحظے ایک شان ہے، جس کی ایک قدرت ہے، جس کی ایک پاور ہے. یہ معرفت ہے. مثلا آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تنہا میدان میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. معرفت اہل بیت کی ایک معرفت تھی، توحیدی معرفت جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں تھی. تو توجہ کریں، ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنے کا مہینہ ہے یہ. کیونکہ جب ان کی معرفت ہوگی تو ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جب ان کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے تو ہم ادھر ہی پہنچ جائیں گے جہاں سید الشہداء نے جانا ہے. لیکن اگر ہم ان سے مانوس نہ ہوئے، ہمیں ان کی معرفت نہ ہوئی. معرفت دیکھیں یہ مجالس ذریعے معرفت ہیں، نہ معرفت، یہ ذریعے معرفت ہے. یہ عزاداری ذریعے معرفت ہے سید الشہداء علیہ السلام. اگر اپنے اصولوں کے مطابق ہوگی، اپنے قانون کے مطابق ہوں گی یہ مجالس، شرائط کے مطابق ہوں گی، تو معرفت امام حسین بڑھائیں گی. لیکن اگر ان میں وہ اصول، وہ ضوابط، وہ شرائط نہ ہوئی جو اللہ کا ارادہ ہے، جو رسول اللہ کا ارادہ ہے، اور جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ کہ ایسی ہونی چاہیے مجالس ہماری، اگر ان شرائط پہ نہ ہوئی تو پھر وہ مطلوب، وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی. جب معرفت حاصل نہیں ہوتی تو پھر انسان سید الشہداء کا ہمراہ نہیں ہوتا. تو معرفت کو معمولی نہ لیں. بہت سارے لوگ، انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ بنیادی ترین مشکل کیا ہے؟ معرفت نہ ہونا. معرفت جب نہیں تھی، ہمراہ نہیں ہوئے. جب معرفت اہل بیت نہ مسلمانوں نے حاصل کی تو مشکلات کا شکار ہو گئے. جو علی ابن ابی طالب سے دور ہوئے ان کی مشکل، بنیادی مشکل کیا تھی؟ معرفت علی ابن ابی طالب نہیں رکھتے تھے. بعد از پیغمبر گرامی جو مولا علی سے دور ہوئے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ معرفت امیر المومنین نہیں تھی. دیکھتے تو تھے، فضیلت علی بھی پتہ تھی، وہ فضائل جو پیغمبر گرامی نے غدیر میں ہی بیان کیا وہ سب سنے نہیں، مسلمان سن نہیں رہے تھے،
لیکن معرفت حاصل نہیں کر رہے تھے. اس کا مطلب معرفت ایک شعوری مرحلہ ہے جو انسان نے طے کرنا ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ طے کرواتے ہیں. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وہ مرحلہ معرفت کا وہ شعوری سفر کروانے کا ارادہ تھا کہ میرے بعد بھی یہ سفر کو جاری رکھیں. تو دیکھیں بڑی بنیادی چیز میں آپ کی خدمت میں پہلے روز مجلس توفیق ہوئی تو انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام آپ کی خدمت میں جو عرض ہوگا، پہلے آپ کی خدمت میں اس چیز کو عرض کر دوں کہ اصل ہمارا موضوع کیا ہوگا عشرے کے اندر. عموماً جب بات کی جاتی ہے موضوع کی تو بعض اوقات موضوع ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک موضوع 10 روز ہی ہو تو یہی ضروری ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے. ڈیلی کوئی موضوع ایک ہو سکتا ہے، اس میں رد و بدل کی جا سکتی. یعنی یہ بعض لوگوں نے جو ذہن میں رکھ لیا کہ ایک ہی موضوع 10 دن اسی پہ بحث ہو نا، چیپٹر چینج ہو سکتے. لیکن بالآخر ایک کلی قانون، ایک کلی نظر ذہن میں ہو کہ ہماری بحث کن حدود میں ہوگی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم پھر ساتھ ساتھ آگے اسی کی طرف چلیں گے. دیکھیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں تھے، خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے وصیت نامے میں، انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی فی امت جدی. میں جو نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل جو کربلا برپا ہوئی، سید الشہداء کا قتل جو ہوا ہے، وہ اس نقطے کے اندر سمجھنے والی بات ہے. بگاڑ امت، لیکن بگڑی ہوئی چیز کی اصلاح ہوتی ہے. بگاڑ امت کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہیں. اچھا، آپ یہ کہا جا سکتا ہے، ایک سوال بنتا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تو طاغوت کے خلاف اٹھے، یزید کے خلاف اٹھے، تو فرما سکتے تھے میں اس یزید کے خلاف اٹھ رہا ہوں. نہ، فرمایا میں اصلاح امت کے لیے اٹھ رہا ہوں، کیونکہ یزید اس بگاڑ کا ایک نتیجہ ہے. دیکھیں بگاڑ، جب بچہ بگڑتا ہے فرض کریں تو بگڑے ہوئے بچے نے کئی کام کرنے ہوتے ہیں، کئی کام وہ کر سکتا ہے. مثلا نشہ کر سکتا ہے بگڑا ہوا بچہ، بدتمیزی کر سکتا ہے، بد اخلاقی کر سکتا ہے بگڑا ہوا، جس کو کہتے ہیں بگاڑ جس کے اندر آ جائے بچے کے اندر، تو بہت سارے جرائم کر سکتا ہے. چوری کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، خدا نہ خواستہ قتل کر سکتا ہے. بگڑا ہوا یعنی اس اصلاح نہیں ہوئی، اس کی شخصیت نہیں بنی اس کی، اب بگاڑ ہے اس کی شخصیت میں. اس بگاڑ کے نتیجے میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کئی قسم کی چیزیں اس کے وجود سے صادر ہو سکتی ہیں. تو امت کے بگاڑ کے کئی بھیانک نتائج تھے. ان میں سے ایک وجود یزید پلید تھا، ایک بگاڑ. اور بھی بہت سارے بگاڑ تھے جو سوسائٹی. تو اگر ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس معاشرے کو، کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قتل ہوا ہے پیغمبر کے بیٹے کا اور امام وقت کا قتل ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، یہ دردناک چیز ہے. اور پیغمبر کے بیٹے، اور ٹوٹل فاصلہ 50 سال کا پیغمبر کی وفات کے بعد. اس کا مطلب ایک گہرا بگاڑ تھا، اور ایسا بگاڑ تھا جس نے پوری سوسائٹی کو اپنے اندر لے لیا تھا. ریئیکشن بھی نہیں آیا، اوورآل کچھ زیادہ ریئیکشن بھی نہیں تھا اس کا، مزاحمت بھی نہیں تھی، روکنے کی بھی کسی نے زیادہ کوشش نہیں کی مختلف علاقوں سے کہ یزید کو اس اقدام سے روکا جائے.
اور اس کے جو گورنر ہیں ان کو روکا جائے. کہیں پہ بھی آپ دیکھیں مکہ میں ایک حاجی بھی تاریخ سے بتا دیں جس نے مزاحمت کی ہو کہ کون ہے جو امام حسین کے قتل کا پلان بنا رہا ہے, ذرا میں دیکھوں تو صحیح, یہ گورنر کدھر بیٹھا ہوا. نہیں, مزاحمت بھی نہیں تھی, بگاڑ کا عروج جس کو کہتے ہیں, جہاں پہ بحران معرفت ہو. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تھے اس وقت امام کی امامت کا وقت وہ تھا جب ہر قسم کا بحران مسلمانوں میں آ چکا تھا. اخلاقی بحران, بہت زیادہ بحران, یعنی ایک جس طرح کہتے ہیں نا پاکستان میں معاشی بحران ہے, یعنی لوگوں کے معاشی حالات ٹھیک نہیں, غربت, نوکریاں نہیں مل رہی, کاروبار نہیں چل رہے, کھیتا باڑی ختم ہو گئی. اس کو کہتے ہیں معاشی بحران. سیاسی بحران ہے پاکستان میں. کیا سیاسی بحران؟ یعنی سیاسی لحاظ سے ملک مستحکم نہیں ہے, مضبوط سیاستدان نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک بحران سیاسی ہے پاکستان میں. تو بحرانوں کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک بحران ہوتا ہے مثلا اخلاق کا بحران. آپ کہا جائے مثلا فرض کریں کہ پاکستان میں شدید اخلاقی بحران ہے, یعنی لوگوں میں اخلاق ختم ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے بحران معرفت کا بحران ہوتا ہے. بعض لوگوں میں معرفت ختم ہو جاتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کون ہے, خدا کیا ہے, میں کون ہوں, میں مسلمان ہوں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں, قرآن اللہ کی کتاب ہے. بحران شدید. جس طرح مثلا بہت سارے سے پوچھیں, آج کل بہت سارے جوانوں سے پوچھیں ذرا 12 اماموں کے نام تو بتا دیں, نام نہیں پتہ ایک بڑی تعداد کو. بحران. ابھی آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو جنگ ہوئی ایران اسرائیل کی, رہبر کا نام, اور تو کل ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں نے ایک سید, ہمارے دوست جوان, وہ خود جو مجھے بتا رہے تھے وہ بھی سید تھے, وہ کہہ رہے تھے میرا ایک قریبی دوست سید MSc اس نے کی ہوئی ہے. تو ایسے ہی گپ شپ ہو رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا, یہ میں نے ولایت فقیہ کا تذکرہ کیا باتوں میں, تو مجھے کہتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ پوچھا, میں نے آپ نے سنا ہے وہ نہیں ہے پہلے ولایت فقیہ کو؟ مجھے تو نہیں پتا یہ کیا چیز ہوتی ہے, میں نے تو پہلے دفعہ سنی. اس کو کہتے ہیں بحران معرفتی. یعنی اپنے دین کی بنیادی چیزیں اور خاص طور پہ غیبت میں جو ایک بنیادی چیپٹر ہے ولایت فقیہ وہ پتہ ہی نہ ہو. بالکل اسی طریقے سے آئمت یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جہاں مختلف بحران تھے اور فساد تھے, وہاں پہ ایک بڑا بحران خود معرفت کا بحران تھا. تو لوگوں میں ہر قسم کی مشکلات, سوسائٹی کا بگاڑ, اس بگاڑ کے اندر قتل ہوا امام کا, اس کو ذہن میں رکھیں. اس بگاڑ کے اندر امام کا قتل ہے. اس وجہ سے تو فرما رہے میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یعنی مشکل بن چکی ہے سوسائٹی میں, اب ہو سکتا ہے اس اصلاح کے دوران میرا قتل بھی ہو جائے. انبیاء اسی طریقے سے عموماً انبیاء کا جو قتل ہوا ہے, کہا جاتا ہے نا کہ کہاں ہے امام حسین کی شہادت؟ قرآن میں. تو آیت اللہ العظمیٰ غجوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہاں حسین کا قتل ہے, جہاں جہاں نبی کے قتل کی بات ہے, جس بھی نبی کی, سمجھو وہاں حسین کے قتل کی بات ہے. انبیاء کو قتل کیا گیا کہ انہوں نے فاسد اور بگڑے ہوئے معاشرے انبیاء کو قتل کر دیتے, یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا ذریعہ ہے, پیشوا ہے, اس کو خود قتل کر دیتے. تو آپ دیکھیں ایک تو اس بگاڑ کو سمجھنا ہے, یہ بگاڑ بڑے وسیع مفہوم ہے اس کا, اور ہمارے معاشروں میں بھی آج کل وہی بگاڑ ہے, اس سے بچنا ہے.
دیکھیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کے روٹ کاز میں جانا پڑتا ہے. مشکل بنی کہاں سے ہے مشکل, پھر اس کا حل. اگر آپ کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اس کی روٹ, اس کی پتہ نہ ہو گڑبڑ ہوئی کہاں سے ہے, آپ اس کو حل نہیں کر سکتے. کوئی یہ کہے کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور اس کو پتہ نہ ہو فساد کہاں سے شروع ہوا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, تو کبھی بھی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا. ائمہ نے بتایا ہے یہ جتنی مشکلات آئی ہیں, ہمارے قتل ہو رہے ہیں, امام کا قتل ہو رہا ہے, رسول کے اولاد کا قتل ہو رہا ہے, تو وہ بتائے اس بگاڑ کے اسباب اور وہ کون کون سی چیزیں. ایک یہ بگاڑ کو سمجھ. دوسرا جو ہم نے جس چیز کو سمجھنا ہے پورے اشرے میں, ایک جو چیز وہ یہ کہ معرفت امام سے لوگ کیوں دور تھے, کیا اسباب بنے تھے. آپ دیکھیں کوئی کم تعارف تو نہیں کروایا تھا پیغمبر گرامی نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا سیدہ کا یا امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام, 5 تن پاک کا, کو اللہ نے کم تعارف تو نہیں کروایا, یا پیغمبر گرامی نے کوئی کمی تو نہیں کی تعارف. اتنا تعارف کروایا, اتنی تبلیغ کی صرف اہل بیت کے مقام کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مواقع پہ. مثلا خود غدیر ابھی گزرا ہے کچھ دن پہلے, غدیر 18 ذی الحجہ, بڑا مہم واقعہ ہے عالم اسلام کی تاریخ کا. عالم اسلام کی تاریخ ہر کسی کو پڑھنی چاہیے. یہ آج ہمارے یہاں جو بہت بڑے یہ فساد ہے, جھوٹ کا فساد, مذہب کے نام پہ جھوٹ بول دینے, فرقہ واریت اور پرستی کی وجہ سے, فرقہ پرستی کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں میڈیا, یہ غدیر کہاں سے آ گئے, اب میڈیا کے اوپر سنتے رہتے ہیں جی اس دن تو وہ شہادت تھی فلاں شخصیت کی, تو شہادت تھی تو شیعہ ضد میں غدیر منا رہے. بس اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں عام کرنی, میڈیا کے اوپر عام کرنی, جیسے یہ دن تو پتہ ہی کسی کو نہیں تھا. جیسے ابھی کوئی کہے مثلا فرض کرے یہ عاشورہ کہاں سے آ گئے, تو تاریخ اسلام پتہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں جب ہمیں خود علم نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا, تو پھر ہم مقایسہ نہیں کر سکتے یا پرکھ نہیں سکتے. اس چیز کو بھی ذہن نشین کر لیں. بڑی ایک اہم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں فرض کریں کربلا کے موضوع پہ آپ ایک کتاب اٹھاتے ہیں, جا کے خود پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں کتاب پڑھ رہا ہوں, مجھے مولانا کو سننے کی کیا ضرورت ہے. میں ایک کتاب اٹھا کے پڑھ لیتا ہوں کربلا کے موضوع پہ, میں امام بارگاہ جاؤں, ٹھیک ہے, گھنٹہ جانے پہ لگاؤں, پھر گھنٹہ آنے پہ لگاؤں, گھنٹہ وہاں پہ سنوں, تو 3 گھنٹے لگ گئے. تو کیوں نہ میں اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنا کام بھی کروں, ساتھ کتاب بھی پڑھ لوں کربلا کی. امام حسین سے یہ آشنا ہونا ہے نا, تو میں کتاب پڑھ لیتا. تو دیکھیں اس کی 2 چیزیں اس میں سمجھیں. ایک یہ کہ عزاداری کو قائم کرنا ضروری ہے, جس طرح کہا گیا نا اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. نماز گھر میں نہیں پڑھی جا سکتی, لیکن مساجد کیوں بنائی ہیں, تاکہ نماز قائم ہو, عزاداری قائم ہو, مسجد میں آئے, منظم ہو, امام جماعت ہو, سارے مل کے نماز, اس کو کہتے ہیں نماز قائم. ٹائم پہ نماز قائم ہو گئی, مل کے صفیں بنائیں, امام بارگاہوں میں آئیں, ماتمی سنگتیں مل کے منظم ہو کے عزاداری کریں. یہ ہے عزاداری قائم ہو گئی. عزاداری کو قائم کرنا ہے. ایک تو یہ چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقصد ہے مجالس کا, ایک بڑا بنیادی, قائم کرنا. اے امام حسین علیہ السلام, آپ نے نماز کو قائم کیا. میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, آپ نے قائم کیا ہے. پڑھنا دیکھیں, پڑھنا ایک ہے, ایک ہے قائم کرنا. خود بھی نمازی, معاشرہ بھی نمازی.
بچے کی نماز. کل میں ایک مومن کے گھر میں گیا لاہور میں، ان کے والد فوت ہوئے تھے، وفات فاتحہ کے لیے گیا. تو ان کی ماشاءاللہ بڑی فیملی تھی، بڑا گھر تھا. تو نماز کا ٹائم ہوا، انہوں نے مجھے کہا جی جماعت ہوگی گھر میں. کہا ادھر مسجد قریب ہے نہیں. تو ماشاءاللہ ان کی فیملی کافی، 10-12 بچے اور بڑے بیٹے ان کے اور پوتے 12-14 بن گئے. ادھر گھر میں نماز جماعت سب نے مل کے پڑھی. اس کو نماز قائم، یعنی ایک ہی گھر میں ہو سکتا، ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ قائم نہیں. جب قائم نہیں ہوگی تو معاشرے سے بگاڑ ختم نہیں ہوگا. ایک تو یہ چیز مجالس کا مقصد. دوسرا یہ کہ میرے بھائی جو پڑھنے والا ہے وہ ہزاروں کتابیں پڑھ کے آپ کو اس میں سے چیزیں کیلکولیٹ کر کے خلاصہ کر کے آپ کو بتائے گا. اصل میں استاد ہوتا ہی وہ ہے. اگر انسان خود کتاب پڑھ لے تو پھر تو استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر استاد بھی کتاب پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہو، جو ہمارے یہاں رٹے رٹائے سلسلے ہیں، ذاکرین میں بھی رٹا رٹایا سلسلہ ہے، ان کا تو اپنا ایک سلسلہ ہے، خیر وہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں. لازم بات ہے ذاکرین ایک بڑی تعداد نہ مدرسے میں پڑھتے ہیں نہ اسکول میں پڑھتے ہیں. اس وقت ایک بڑی مشکل یہی بنی ہوئی ہے کہ نہ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں ایک بڑی تعداد جو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، اور نہ مدرسے کے پڑھے. لڈو کھاؤ ذاکری کا. علماء میں بھی ایک بڑی، طالب علموں میں بھی ایک بڑی تعداد. آپ ایسا نہ سمجھیں کہ جو امامہ سر پہ رکھ لے اس کے مطالعات، تحقیقات، علمی کام اور اس نے کربلا شناسی تک یہ پہنچا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد پڑھتی نہیں ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے. یہ ایک ہماری سوسائٹی کے اندر بہت بڑی شیعہ کمیونٹی میں مشکل ہے اس وقت. علمی بحران، فکری بحران، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی اس قوم کو علم کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے ذہنوں میں ہے. موضوع اس کو نہ بھولیے گا، اہل بیت سے لوگ کیوں دور ہو گئے، معاشرے میں کیا مشکل بن گئی تھی، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ پیغمبر نے جن کو اتنی عظمتیں دی تھی، خود خطبہ غدیر میں طریری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو الفاظ کا تکرار ہے پیغمبر کا، یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. مثلا فرمایا اذکرکم فی اہل بیت، میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کو 3 دفعہ، مطلب توجہ کرو، بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. حل بلغتکم، میں نے پہنچا دیا، کافی نہیں تھا. پھر کہا حل بلغتکم، یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دی. حل بلغتکم، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ جب یہ اقرار لے لیا تو اس وقت فرمایا سنو اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں. أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کیا تمہارے نفسوں کے اوپر میں زیادہ حاکم ہوں یا نہیں، یعنی تمہاری جان کے اوپر میرا حکم ہے یا نہیں؟ کہا بھلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حاکم اور مولا ہیں. اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور پھر فرمایا من كُنْتُ مولا ہو، یاد رکھو جس جس کا میں مولا ہوں فَهَذَا عَلِيٌّ مولا ہو، یہ علی اس کے مولا. 1 لاکھ کے مجمع نے وہ منظر دیکھا. تعارف. اب کوئی یہ کہے کہ اس سے پہلے بھی تو مولا علی کا تعارف بالکل کروایا تھا. 8 جگہ پہ فرمایا میری نسبت، 8 جگہ پہ فرمایا میری نسبت علی کے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی. الا لا نبی بعدی، مگر میرے بعد نبی نہیں ہوگا. 8 جگہ پہ. حدیث ثقلین بھی کافی جگہوں پہ. مثلا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو کام، جو خدمت انجام دیتے تھے، اس کے بعد عموماً آپ دیکھیں
جو ایک حدیث کو بیان ہوتا تھا اس میں پیغمبر بتا رہے ہوتے تھے، اب تب پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں بتا دیا کہ یہ علی میرے بعد میرا خلیفہ ہے. تو پھر غدیر میں کیا بتانا تھا؟ غدیر میں سب میں حجت تمام، بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. اذکرکم فی اہل بیت، میرے حسن کو مت بھول. یعنی کیا؟ یعنی ان کے پیچھے چلنا، ان کی معرفت حاصل کرو، ان کو اپنا امام بناؤ. لیکن مسلمان بھول گئے. عزیزان کل انشاءاللہ میں اس کو زیادہ بیان کروں گا. آپ دیکھیں 17 لوگ بنی ہاشم کے لوگ گئے، 17 لوگ بنی ہاشم کے. امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے کتنے لوگ؟ 17. اور 17 میں ایک بڑی تعداد جنگجو بھی نہیں ہے. مثلا علی قاسم جنگجو نہیں ہے، ابھی تو وہ 13 سال کے ہیں، ابھی میدان میں نہیں اترے. عبداللہ ابن حسن، 300 شخصیات بنی ہاشم کی اس وقت مدینہ میں تھی. 300 شخصیات بنی ہاشم کی اس وقت مدینہ میں تھی. 300 میں سے 17، دوسروں کو تو آپ چھوڑیں. تو کیا مشکل آ گئی تھی، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. معاشرہ بدل گیا تھا، اقدار بدل گئے تھے، ویلیوز بدل گئی تھی، سوچیں بدل گئی تھی. وہ فساد نے پورے معاشرے کو گھیر لیا تھا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے کے مصائب میں نے تھوڑے سے پڑھنے. اب دیکھیں حماس نے اقدام کیا، حماس اٹھی اسرائیل کے خلاف. کتنے لوگوں نے کہا پاگل، میڈیا کے اوپر حماس سنی ہے. کتنے بڑے بڑے علماء پاکستان میں سنی جنہوں نے کہا پاگل ہے حماس. یہ جتنے بچے مار رہے ہیں، جتنا ظلم ابھی ہو رہا ہے، یہ سارا اس حماس کی وجہ سے. بڑے بڑے مفکرین اہل سنت کے پاکستان میں انہوں نے یہ باتیں کی، میڈیا کے اوپر نشر ہوئی، دنیا نے سنی. حماقت کیوں کی ہے حماس نے؟ اس کو سمجھے. یعنی جو اللہ کی راہ میں اقدام کر رہا ہے وہ کیوں ان کو حمق نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جو اے سیوں کے کمرے میں بیٹھ کے انجوائے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو حماس کا اقدام اچھا نہیں لگتا، ان کو جہاد اچھا نہیں لگتا. ان کو حسن نصر اللہ کہاں سے اچھے لگیں گے؟ جن کے نزدیک صرف پراپرٹیز بنانا مقصد زندگی ہو، ان کو حسن نصر اللہ جیسی شخصیت کہاں اچھی لگیں گی؟ جو ہر وقت جہاد کی بات کرتی ہیں، جو میدان میں اترنے کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان اسی دور میں آپ دیکھیں عالمی اداروں میں کسی مسلمان ملک نے، مرزا محمود علی انجینئر نے بھی یہ بیان دیا، وہ اہل سنت کو کئی دفعہ جھنجھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک سنی تنظیم کا اقدام اپنے دشمن کے خلاف، جو قاتل ہے، جو ان کی خواتین کو بھی نہیں چھوڑتا اور قتل کرتا ہے اور ہر جگہ پہ ان کی توہین کرتا ہے، ان کے خلاف انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا. تو عالمی اداروں میں ایک مسلمان ملک نے بھی سوائے ایران کے، ایک کسی اور ملک نے بھی حماس کے اس اقدام کی تائید نہیں کی. سب نے کہا غلط کیا ہے. حسن نصر اللہ کے بارے میں کہ غلط کی، کیوں حماس کا ساتھ دے رہے ہیں، خود بھی مار رہے ہیں، لبنانیوں کو بھی مروا رہے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. یہ تو ایران جیت گیا ہے، ورنہ ان مولویوں نے کہنا تھا پنگا کیوں لیا تھا، کیوں کہ سٹیپ اٹھایا تھا جب پتا ہے. پہلے دن مجھے یاد ہے جب ایران کے اوپر چھپ کے حملہ اسرائیل نے کیا ہے، 150 جہاز ان کا آیا ہے اور حملہ انہوں نے ایک بڑے انڈر گراؤنڈ طریقے سے کیا، جس میں ان کے بہت بڑے مقاصد تھے شیطانوں کے، اور خاص رہبر کی شخصیت تھی. تو جس طرح بعض تحقیقات ابھی سامنے آ رہی ہیں کہ حزب اللہ نے انڈر گراؤنڈ کچھ رپورٹنگ لے لی تھی اور انہوں نے ایران کو کہہ دیا کہ اگلے 15 منٹ یا 20 منٹ میں بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور وہ آ چکے ہیں، یعنی ان کی سیٹلائٹ میں رہبر کا دفتر آ چکا ہے اور 15 منٹ بعد اس بلڈنگ کو اڑا دیا گیا، لیکن رہبر کو منتقل کر دیا گیا تھا. آپ دیکھیں اب وہ
آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، نقصان بھی بہت ہوا. پہلے دن ہی مین کمانڈرز کی شہادت ہو گئی. تو ایک میں نے مقالہ پڑھا، اس ایک شخص نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کو اچھا، یہ مشہور رائٹرز میں سے، اچھا تو نہیں ہے خیر، مشہور رائٹرز میں، وہ کہتا ہے کیا ایران نے کیا کیا اپنے دفاع کے لیے سوائے مذہب کو پھیلانے کے ادھر ادھر، بس اپنی لوبیاں بناتے رہے یہ علماء، اور کیا کیا انہوں نے. تنقید فوراً شروع کی نا، جس طرح یورپ نے جب انقلاب آیا تھا ملا ازم آ گیا، ملا ازم آ گیا، فطور لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے. لیکن جب علی کے بیٹوں نے اور علی کا فرزند میدان میں آیا اور اگلے 5 دن جب اسرائیل کی دھلائی ہوئی تو پھر ان کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، یہ صرف مسجدوں میں اور زیارتوں پہ نہیں جاتے، یہ میزائل بھی بناتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کو ٹیکنیکس بھی جنگ کی آتی ہے. یہ ہم تو عموماً یہ دیکھ رہے تھے نا صرف اسرائیل میں کتنے میزائل گر رہے ہیں، کتنی بلڈنگز گر رہی ہیں. جو جنگیں سمجھنے والے لوگ ہیں اور جو ان اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، جو جنگیں ڈیل کرتے ہیں، جیسے فوجی عسکری ادارے، انہوں نے جو تحریریں لکھی ہیں وہ پڑھیں کہ ایران نے پورا نظام جنگ کا چینج کر دیا ہے، اس طرح پلاننگ سے حملے کیے ہیں، سوچ عام بندہ نہیں سکتا. عام یعنی جو عسکری طاقت کا شخص، یعنی عسکری لائن کا شخص ہے، جو جنگوں کی اسٹریٹجی اس کو سارا ڈیزائن کرتے ہیں کہ جنگ کرنی کیسے ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کر دیا ایران. جہاں پہ اسرائیل کہتا تھا چڑیا نہیں آ سکتی، وہاں پہ جا کے میزائل لگے ہیں. اگر یہ 5 دن اگلے نہ ہوتا یہ اقدام تو کیا کہنا تھا انہوں نے، چلے تو نال شیعہ بھی رلے ہونا سی، پاکستانی رسمی شیعہ، اسی تو پہلے ہی کیا سی. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو عام پبلک مدینہ کی پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی، کئی دیاں گلاں کردا ہے، یزید دی اتنی وڈی حکومت، اس نالے 4 لوگ لے کے تے جنگ کر قیام کر، بالکل جو حماس اور آج انقلاب کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں. یعنی جو بھی ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ دنیا داری بڑھ جائے اور زندگیاں پیاری ہوں، یہ اسرائیلی سارے کیوں کھڈے لائن لگے ہوئے تھے، 10 دن چھپے رہے ہیں بنکروں میں، 10 دن بنکر سے باہر نہیں نکلے. کیوں؟ اور ایرانیوں نے جمعہ بھی پڑھا اور کہتے ہیں ڈبل تعداد تھی تہران میں جمعے میں، اور وہ 10 دن بنکر سے باہر نہیں نکلے. جب انسان سارا کچھ اسی زندگی کو سمجھ لے کہ یہ ختم تو سب کچھ ختم، تو پھر وہ باہر نہیں آتا، پھر وہ میدانوں میں نہیں اترتا. یہ پیغمبر نے سکھایا تھا اہل بیت کو میدانوں میں اترنا. مباہلہ میں جب لے کے آ رہے تھے گود میں اٹھایا ہوا تھا حسین ابن علی کو. مباہلہ ایک الگ میدان تھا، جنگ سے بھی سخت میدان تھا مباہلہ. اسی وجہ سے تو اس مسیح نے کہا تھا، جو عالم تھا ان سارے عیسائیوں کا، مسیح پادری جو تھا جو آیا ہوا تھا اور بڑی تعداد تھی، اس نے کہا ہوا تھا اپنے سارے مسیحوں کو کہ اگر مصطفیٰ بچوں کو لے آیا پھر مباہلہ نہیں کرنا، اگر اصحاب کو لے آیا پھر مباہلہ کرو. بچوں کو لے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا ہے، کیونکہ اب بچوں کی جان بھی جا سکتی ہے. مباہلہ مقاتلہ سے زیادہ سخت مرحلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ کو شہادت مل جاتی ہے، آپ شہید ہو جاتے ہیں، درجہ مل جاتا ہے، آخرت بن جاتی ہے. دنیا تو چلی جاتی ہے لیکن آخرت بن جاتی ہے. مباہلہ میں تو جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور دنیا اور آخرت برباد ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو کیوں اہل بیت کو اتارا؟ بتایا دنیا کو جب دین پہ مشکل آئے گی نا، میرے یہ بچے یہ میدان میں اتریں گے. یہ تربیت کی تھی پیغمبر گرامی نے، اور اہل بیت کے اندر یہ خصوصیت تھی.
مولا علی کی شخصیت آپ دیکھیں، قربانیوں والی شخصیت. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت دیکھیں، قربانیوں والی شخصیت. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت قربانیوں والی شخصیت. یعنی ایسے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں جنہوں نے کل قربانیاں دیں. وہ پیغمبر گرامی جنہوں نے اتنا مقام دیا تھا عزیزان، اتنی عظمت اہل بیت کی بیان کی تھی کہ اہل سنت لکھتے ہیں جب آئے تطہیر آئی، شیعہ سنی سب کتابوں میں، کہ 6 مہینے تک پیغمبر گرامی ہر روز سیدہ کے دروازے کے سامنے فجر کی نماز سے پہلے، سب کتابوں میں احادیث میں، اور بعض احادیث میں ہے کہ ہر نماز سے پہلے در سیدہ پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت پڑھتے تھے. کیوں؟ اے مسلمانوں، اس دروازے کی عظمت کو سمجھو، میرے حسن اور حسین کو سمجھو. میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، میری زحمتوں کا کوئی اجر نہیں، صرف اللہ دے گا. کسی نبی نے بھی نہیں مانگا اپنی مشقتوں اور زحمتوں. سب نبی کہتے تھے وما اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے. لیکن پیغمبر گرامی نے اجر مانگا بھی تو کیا مانگا؟ فرمایا میرے قربہ سے مودت رکھنا، میرے حسن اور حسین سے مودت، ان سے محبت بھی کرنا، ان کا حکم بھی ماننا. اس دروازے کی عظمت کو مسلمان نہیں پہچانا. چھٹے امام فرماتے ہیں جتنی مصیبتیں آئی ہیں نا ہم پہ، ان کا آغاز یوم الاثنین سے ہے، جس کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے. ثقیفہ، علی کو گھر سے نکالو، اگر بیعت نہیں کرتا تو پھر بیعت لی جائے گی، لی جائے گی. کہا اگر علی نہ آئے اور نہ نکلے تو پھر، کہا بس لے کے آؤ علی کو. پہنچ گئے، دروازے پہ دستک ہوئی. عزیزو، من بہت سارے جملے خود پیغمبر کی وفات، شہادت، بہت سارے علماء کہتے ہیں پیغمبر کی شہادت سخت. پیغمبر دیکھیں، پیغمبر کو سب علم تھا میرے اہل بیت کے ساتھ کی کیا کریں گے. اس وجہ سے گریہ فرماتے تھے آخری لحظات میں. جب آخری لحظات میں تھے تو سیدہ کو دیکھ کے روتے تھے. سیدہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، دیکھ کے روتے تھے. فرماتے تھے مولا علی کو سینے سے لگا کے فرماتے تھے مجھے پتا ہے تم پہ کیا مصیبتیں آنی ہیں، کیا مصائب آنے ہیں تم پہ. بالکل جس طریقے سے جس وقت امام حسین علیہ السلام نکلنے لگے، مقتل میں، تو چھوٹی بیٹی سکینہ پاس آئی. جب پاس آئی نا تو آنسو بہنا شروع ہوئے. تو سید الشہداء نے اپنے سینے سے لگا کے فرمایا لا تحرکی القلب، اے سکینہ میرے دل کو آگ، میرے سینے کو آگ نہ لگاؤ، میرے بعد تم نے بڑا رونا ہے، میرے ہوتے ہوئے نہ رو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تمہارے آنسو. بالکل پیغمبر گرامی جب سیدہ کے آنسو دیکھتے تھے نا فرماتے تھے فاطمہ میرے بعد تم نے بڑا رونا ہے. دروازے پہ دستک ہوئی تو سیدہ نے پوچھا، آخری لحظات میں سیدہ نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ کہا محمد سے ملنا ہے، مصطفیٰ سے ملنا، نام نہیں بتایا. پھر دوسری دفعہ دستک ہوئی تو سیدہ پریشان ہو گئی کہ یہ نام نہیں بتا رہا. تو پیغمبر گرامی نے فرمایا سیدہ یہ اس گھر کی عظمت ہے، تیرا مقام ہے، جو آیا ہوا ہے نا یہ ملک الموت ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے. اسی دروازے کے اوپر جب کہا کہ نا علی کو باہر نکالے تو سیدہ نے فرمایا کہ اگر علی کو میں باہر نہ آنے دوں تو پھر کیا ہوگا، تم لوگ کیا کرو گے، کیا کر لو گے تم لوگ. کہتے ہیں ایک آواز آئی اگر تم علی کو باہر نہیں نکالو گی تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے.
فرمایا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن اور حسین ہے، جس میں رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اس گھر کو آگ لگاؤ۔ کہا گیا وائن تو کیا ہوا اگر حسن اور حسین ہے؟ کہتے ہیں اسی مکالمے کے دوران کچھ لوگوں نے در کو دھکا دینا شروع کیا، کیونکہ پہلی شب ہے، پہلا دن ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کو جنہوں نے چکیاں پیس پیس کے جس شخصیت نے پالا، ان کے تھوڑے سے میں نے مصائب پڑھنے ہیں۔ فرمایا کہ میں نہیں کھولوں گی دروازے کو دھکا دینا شروع کیا۔ جب دھکا دینا شروع کیا تو سب علماء نے لکھا ہے، معتبر کتب کے اندر آیا ہے، سیدہ درو دروازے کے درمیان، درو دیوار کے درمیان میں آ گئی اور اتنے زور سے دروازہ گرا، آواز بلند کی، اے فضہ یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے آ کے تھام لو۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ دروازہ سیدہ کے اوپر گرا ہوا تھا اور مسلمان دروازے کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے بعض جگہ پہ اپنے مصائب خود بھی پڑھے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا، مولا امیر علیہ السلام اس دن کے منظر بیان کر رہے تھے، ہوا کیا کیا۔ خود فرماتے ہیں میری گردن میں رسی اس طرح ڈالی ہوئی تھی جس طرح اونٹ کی گردن میں رسی ڈال کے اس کو کھینچا جا رہا تھا، مجھے اس طرح کھینچ کے لے جا رہے تھے۔ تو سیدہ نے دیکھا جب یہ منظر، اور دیکھ کے آئی مولا علی کے پاس، آ کے کہا او ظالمو میرے علی کو چھوڑ دو، میرے علی کو چھوڑ دو۔ کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو دربار میں لے کے جائیں گے۔ کہا میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں سیدہ نے دامن علی کو تھاما ہوا تھا، سیدہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور لوگ علی کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اسی اثناء میں کسی نے کہا اے کنفذ فاطمہ کو علی سے جدا کرو۔ امام صادق فرماتے ہیں ایک تازیانہ ایسا برسا جس نے بازو کے اوپر اتنا گہرا نشان چھوڑا کہ سیدہ قبر میں چلی گئی لیکن وہ نشان نہ مٹا۔ عزیزو وہ تازیانہ لگنا تھا، ہاتھ کا چھوٹنا تھا۔ مولا علی کو لے کے جا رہے ہیں ہم دربار کی طرف، سیدہ پیچھے پیچھے ہیں۔ شیخ طوسی اپنی کتاب امالی کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں سلمان فارسی اس منظر کو باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب کی گردن میں رسی ہے، علی کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں سلمان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن وہ دیکھ رہے تھے، مولا علی کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے تھے میرے مولا کا حکم کیا ہے، خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں خود سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دیکھا فاطمہ اپنے گھر سے نکلی اور علی کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ جب پیچھے پیچھے آ رہی تھی تو اونچا اونچا بلند آواز سے کہہ رہی تھی اے مسلمانوں علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں بد دعا دے دوں گی۔ ایک جملہ مقتل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے مسلمانوں میں ناکہ سالے سے کم نہیں ہوں، اگر میں نے ہاتھ اٹھائے تم تباہ ہو جاؤ گے۔ کہ ایک اور درد بھرا جملہ جو شیخ طوسی نے لکھا ہے وہ کیا تھا، سیدہ نے فرمایا لا اکشفن شعری، اگر تم علی کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے بال کھول دوں گی، میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی۔ عزیزان یہ درد بھرا منظر بھی گزر گیا، وہ موقع آیا، بس میرے آخری جملے، وہ موقع آیا جب سیدہ نے مولا علی سے کہا آپ آ جائیں اور میری وصیت سن لیں، غسلنی فی اللیل، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، دفننی فی اللیل، مجھے رات میں دفن کر دینا، رات میں میرا جنازہ پڑھا دینا۔ کہتے چند لوگوں کے علاوہ، اور جب غسل دیا جا رہا تھا ایک درد بھرا جملہ جو مقاتل مقتل کے اندر لکھا ہوا، مولا امین کا عجیب ماحول تھا۔ آپ دیکھیں ذرا اپنے ذہن کو لے کے جائیں، مدینہ میں ماں کا غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، بچوں کے رونے پہ پابندی ہے۔ کیوں پابندی ہے؟ کیونکہ سیدہ نے کہا ہے کسی کو مدینہ میں پتہ نہ چلے فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ بچے روئیں گے تو لوگ پوچھیں گے اور پھر بتانا پڑ جائے گا، نہ لوگوں کو پتہ چلے، نہ لوگ میرے جنازے میں آئے، نہ لوگ میرے غسل میں آئے۔ جنہوں نے علی کی امامت کو جھٹلایا وہ میرے جنازے میں نہ آئے، وہ میرے غسل میں وہ خواتین نہ آئے۔ کہتے ہیں اب جب غسل دے رہے تھے نا
تو مولا امیر جو خود بچوں کو صبر دلا رہے تھے کہتے بچوں اونچا نہیں رونا، محلے میں آواز چلی جائے گی، ہمسایوں کے گھر آواز چلی جائے گی. کہتے ہیں ایک دفعہ علی بن ابی طالب نے دیوار کے ساتھ سر رکھ کے گریہ کرنا شروع کیا. جب گریہ کرنا شروع کیا نا تو بچوں کے ذہن میں سوال آیا، کنیز کے ذہن میں سوال آیا، اے امیر المومنین آپ بچوں کو منع کر رہے ہیں اور اب خود رو رہے ہیں. کہا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اور فاطمہ نے مجھے کبھی بتایا بھی نہیں تھا. غسل باللہ. اور علماء بیان فرماتے ہیں جب جنازے کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نا، ایک بڑا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ امام مجتبیٰ کے پیچھے ایک سایہ دیکھا مولا علی علیہ السلام نے. کہا حسن یہ سایہ کس کا ہے؟ کہا گیا بابا یہ بہن زینب ہے جو اپنی ماں کے جنازے میں آ رہی ہے. فرمایا اے حسن مجتبیٰ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، زینب کو گھر چھوڑو، زینب کو گھر بھیج دو. میں کہوں گا یا علی آپ سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا تو آپ نے شام غریبہ کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ آپ نے زینب کبریٰ کو کوفہ کے بازاروں میں کیسے برداشت کیا؟ سیال اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. کل انشاءاللہ پورے 7 بجے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ، 7 سے 8 بجے تک انشاءاللہ مجلس امام حسین علیہ السلام. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر جو بھی ماتم وغیرہ جو. اے پروردگار ہم سب کے گناہ معاف فرما. اے پروردگار جتنے مومنین حاضر ہوئے ہیں بحق سید الشہداء علیہ السلام سب مومنین کی مشکلات کو حل فرما. اے پروردگار سب مومنین و مومنات کے رزق میں اضافہ فرما. اے پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اے پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو کربلائی بن کے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں معرفت حسین ابن علی عطا فرما. اے پروردگار رہبر معظم سید علی خامنہئی کی حفاظت فرما. اے پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. اے پروردگار اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود فرما. اے پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام مظلوم مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو، اہل غزہ کو، یمنیوں کو ظالمین کے ہاتھوں سے نجات عطا فرما. اے پروردگار مسلمانوں کو بیداری و شعور عطا فرما، مسلمانوں کو غیرت دینی عطا فرما. اے پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما بحق محمد و آل الاطہار. تمام محرومین کے لیے جو دنیا سے گزر گئے ایک دفعہ مل کے، اور تمام مجاہدین اسلام، رہبران دین، خاص طور پر رہبر معظم کی حفاظت کے لیے، اور ظالمین امریکہ اور اسرائیل کی نابودی کے لیے 3 دفعہ سب مل کے بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد.